Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ مکہ والوں نے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مایوس کر دیا، کوئی رسپانس نہ ملا، تو داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے تھے، چنانچہ آپ نے طائف کا رخ کیا کہ ہو سکتا ہے میری بات طائف والوں کے دل پہ اثر کر جائے۔ لیکن ہائے طائف والوں، تم نے کیا کر ڈالا؟ طائف والوں نے کیا رسپانس دیا؟ روایات میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر، آپ کے جسم اقدس سے اتنا خون نکلا کہ آپ کا پیر اور آپ کا جوتا اس خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ ناظرین ذرا سوچئے، کیا 4-5 پتھروں سے اتنا خون نکلتا ہے؟ اتنا خون، یہ خون اس وقت آیا جب پتھروں کی بارش کر دی گئی تھی۔ نہ جانے کتنے پتھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعوت کی پاداش میں کھانے پڑے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ سامنے آئے، انہوں نے اپنے سینے پہ پتھر کھائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک باغ کے اندر چلے گئے۔ یہ انگور کا باغ تھا۔ ایک درخت کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ خون بہہ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اور اسی کیفیت کے اندر وہیں سے اس باغ کا مالک عتبہ بن ربیعہ گزرتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ باغ بھی اس کا جو قتل کے در پہ ہے، باغ بھی اس کا جو دشمن ہے، جو تلاش کر رہا ہے۔ اس کی نگاہ، اس کی نظر جب حضور پر پڑی، اس نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون ہی خون ہے، تو وہ دشمن ہو کے بھی، قاتل ہو کے بھی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنی و عداوت تو میری بھی تم سے ہے، لیکن آج طائف والوں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر اس نے ایک انگور کا گچھا توڑا، اسے پلیٹ میں رکھا، حضور کی جانب جانے لگا کہ خیال آیا اور کہا، عتبہ تو دشمن ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اپنے غلام عداس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، اور وہ دیکھو اس درخت کے نیچے جو بیٹھا ہے، یہ محمد اس کا نام ہے، یہ انگور اس کو پیش کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، لیکن اسے کہنا تمہیں میری رشتہ داری کا واسطہ ہے، اسے واپس نہ کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عداس پہنچا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کون سی بات کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف ایک بات کرتا ہوں، لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے، اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ عداس نے کہا، اچھا اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو کیا نجات مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں ضرور نجات مل سکتی ہے۔ عداس نے کہا، پھر مجھے جہنم سے نجات دلوائیے اور وہ کلمہ پڑھا دیں جو کلمہ جہنم سے بچا کے جنت میں لے جاتا ہے۔ عداس نے کلمہ پڑھ لیا، ایک غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ میں نے اتنی دعوت دی، چلو پتھر کھا لیے، لیکن کسی نے کلمہ تو پڑھ لیا۔ عداس چلا گیا، جبرائیل آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کتنے ہی انبیاء کو دیکھا، ان کے ساتھ ظلم کی حد کراس کی لوگوں نے، لیکن جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے آج تک میں نے نہیں دیکھا، آپ حکم دیں، میں طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں گا۔ رحمت عالم نے فرمایا، جبرائیل خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا خود آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، چلے جاؤ، یہ اللہ اور اس کے محبوب کا معاملہ ہے، اس میں کسی جبرائیل کی مدد بھی مجھے نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا، اے پروردگار، تو نے اپنے محبوب کو کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ میں انہیں تیری طرف بلاتا ہوں،
میں انہیں جہنم سے بچاتا ہوں، میں انہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں، یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، لیکن میرے مولا اگر تجھے یہی پسند ہے کہ تیرے محبوب کے ساتھ یہ ہو تو تیرا یہ بندہ بھی تجھ سے راضی ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا ہے میرے لیے۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا اے اللہ میں جانتا ہوں تیرے محبوب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسے دیکھ کر تو ان پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہوگا، لیکن میں دعا کرتا ہوں مولا انہیں عذاب نہ دینا، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہدایت لے لیں، یا اللہ انہی کو ہدایت عطا فرما، ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ ایک داعی کا یہ پیغام کہ دعوت کے معاملے میں ظلم و ستم ہو تو وہ بد دعائیں نہیں دیتا، وہ گالیاں نہیں دیتا، وہ بحث نہیں کرتا، وہ دعائیں دیتا ہے۔ یہی میرے محبوب کا دعوت کا پیغام ہے۔